بات وہی ہے کہ آپ کی پریکٹسز کیا ہیں، آپ کی کہ آپ کون سے ریچولس کرتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ہر چیز کی مختلف پریکٹسز ہیں، ٹھیک ہے. ان آپ پریکٹس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر ایک 5 وقت کے نمازی بن جائیں، کریزی ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو آپ کا ایورا، آپ کی انرجی لیول کچھ اور ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ ہو جائے کہ دن رات ڈرنک کر رہے ہیں، ڈرگس یوز کر رہے ہیں، غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، آپ کی انرجی لیول کچھ اور ہو جائے گا سسٹر سے. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح آپ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ ٹائم ٹریول یا آسٹرو ٹریول ان چیزوں کی طرف کرنا چاہتے ہیں، اس کی مخصوص پریکٹسز ہیں، مختلف ریچولز ہیں، ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں. آپ بھی جا سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اٹینشن بھی ہو، آپ کی خواہشات بھی ہوں. آپ صرف اس کو صرف ایک چیک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ جب تک اس میں جذب نہیں ہوں گے تب تک وہ چیز کو کر نہیں سکیں گے اس طرح سے. تو جذب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اوڑھنا بجھونا، اس کی پریکٹس آپ کا 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہوگا کم از کم. when people say time travel, what does that mean? ٹائم ٹریول کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں ٹائم ٹریول کیا ہے، ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں جانا، ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹائم میں نہیں، ادھر آگے پیچھے جانا نہیں ہے کہ 2010 سے 2025 یا 2025 سے 2010 میں جانا نہیں ہے، یہ ڈائمینشن میں جانا ہے. ڈائمینشن میں آپ دیکھیں ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں موو کرتے ہیں، تو دوسری ڈائمینشن اس سے ایڈوانس ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ڈائمینشن میں بیٹھے ہیں اور آپ نے پریکٹسز کی ہیں اور اس کے بعد آپ کے پردے، آنکھ کے پردے یا اور آپ کے روح کے پردے کھل گئے ہیں، آپ کی تھرڈ آئی کھل گئی ہے، تو آپ آنے والے حالات و واقعات کو سمجھنا دیکھنا شروع کر دیں گے، سستے سے ویژولائز کرنا شروع کر دیں گے. کیوں کہ آپ کے اندر ایسی ایبلٹیز پیدا ہو گئی ہیں، آپ کے چکراس ایکٹیویٹس ہو گئے ہیں، آپ کی جو چکراس 7 چکراس ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، آپ کی تھرڈ آئی کھل گئی ہے. کرون چکرا سے آپ کو انٹیوشن لیول ہائی ہو گیا، آپ ہائیلی انلائٹڈ ہو گئے ہیں، اور آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں رستہ ملنا شروع. جیسے ہمارے بزرگ اولیاء کرام تھے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں رہنمائی دیتے تھے. غیب کا علم خدا کی طرف ہے، وہ اس کی میں ڈسکشن نہیں کر رہا. وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ آگے ایسے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، آگے آنے والے وقت کو دیکھ سکتے تھے خدا کی طاقت کی وجہ سے نا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت پاکیزگی دی ہے، اس کی طرف سے ان کا کنیکشن بن جاتا تھا. تو اسی طرح وہ چیزوں کو اپنا اختیار کر کے ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں موو کر سکتے ہیں. اور جتنی ہائی ڈائمینشن میں جا سکیں گے اتنا زیادہ ان کا نالج ایکسیڈ کر دے گا، اتنا زیادہ بڑھ جائے گا ان کا نالج. اور اسی نالج کی بیس پہ آپ پریڈکشن دے سکتے ہیں. جیسے یہ بزرگ گزرے، شاہ ولی اللہ گزرے شاید میرا خیال ان کا نام ہے، جنہوں نے وہ بڑے صغیر کی ہسٹری وغیرہ ساری پریڈکشن دی ہیں 17ویں صدی میں. ہاں بہت سی پریڈکشن ان کی صحیح بھی ہوئی ہیں، سلسلہ چیزیں. ابھی پروڈکشنز کا نہیں پتا، انہوں نے باقی چیزیں تو مجھے ان کی پتہ ہے، کافی پڑھا ہے ان کو. ہاں جی. اسی طرح ایک بابا لنگا کیا نام ہے، اس کے نام ایگزیکٹ ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے بھی بڑی پریڈکشن دی ہیں کہ دنیا میں یہ ہو جائے گا، فلاں سن میں یہ ہو جائے گا. وہ بیسکلی اس وقت اس طرح دی ہیں کہ ایک ڈائمینشن سے ہائی ڈائمینشن کی طرف موو کیا جب انہوں نے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ بعض اوقات حادثاتی طور پہ بھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو موت کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. موت کا ایکسپیرینس یعنی موت کا ایکسپیرینس کر کے مرے ہیں، اس کے بعد ان کی روح نے موت کا پرواز کی ہے، اور وہاں سے ان کو پرمیشن نہیں ملی، دوبارہ روح ان کے دوبارہ جسم میں آ گئی. پرمیشن نہیں ملی سر؟ پرمیشن کا مطلب کہ جب آپ کی فوت ہوتے ہیں تو آپ کی روح پرواز ہوتی ہے، اور ایک ڈومین کھلتی ہے، اس میں روح آپ کی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پردہ کھلتا ہے، اس میں روح آپ کی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کی روح جب وہاں پہ گئی ہے، وہاں سے واپس آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس دوران جو ایکسپیرینس کر لی ہیں، وہ آپ کی روح میں نالج پیدا ہو گیا، آپ کی روح میں وہ نالج آ گیا. اب اس نالج کی بیس پہ آپ بہت سی چیزوں کو سیلف ڈسکوری کر سکتے ہیں، بہت سے چیزوں کو لوگوں کے مسائل حل کر لیتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس روح کا اس ٹائم کا نالج آ چکا ہے. مثال کے طور پر مثال کے سمجھانے کے لیے، ایک شخص جو ہے حادثہ ہوا اور ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر اس کو مشین لگا رہے ہیں، اس کے دل کو جھٹکا دے رہے ہیں، CPR. اس دوران اس کی روح پرواز کر چکی ہے، ٹھیک ہے. آخری پوائنٹ پہ لائن 0 آ رہی ہے، اچانک اس کو سانس آتا تھا، یعنی روح دوبارہ اس کے اندر شامل ہوئی، انجیکٹ ہوئی. آپ نے کہتے موویز میں بھی ایسا سین دیکھا ہوگا کہ جو روح پرواز کر گئی، روح باہر پھیلی دیکھ رہی ہے لوگوں کو، اور دوبارہ جب وہ جھٹکا لگا، اس کے ساتھ دوبارہ ایکٹیویشن ہوئی، تو دوبارہ اس کے جسم میں انجیکٹ کر گئی. اسی طرح کے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، آؤٹر باڈی ایکسپیرینس ہوتے ہیں، آسٹرو ٹریول ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ انسان کے اندر علم کو بہت ایکسیڈ لیول پہ لے جاتے ہیں. یہ وہ ڈاکٹر اسٹرینج مجھے یاد آ گیا آپ کی اس ڈسکشن سے. اوینجرس کے اندر بھی وہ یہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے ایک سائی فائی چیز لگی.
جو مجھے فکشن لگی. وہ دیکھیں آپ لیکن اس کو فکشن اس لیے کہیں گے کیونکہ آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, جب پیرانارمل ایکسپیرینس جب تک نہیں ہے جب تک نہیں ہوگا. دیکھیں آپ کو ایک ہم بی اے میں پڑھتے تھے مسٹر چپس, ایک کتاب تھی, ہاں, سب کو پتا تھا کہ یہ مسٹر چپس میں یہ ٹاپک آئیں گے, پیپر میں آئیں گے. سب ایک پچھلی جو جنریشن ہوتی ہے اگلی کو بتاتے کہ یہ ٹاپکس آئیں گے, یہ سمریز آئیں گی, وہ ایک پیٹرن, ان سب کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اب جب کا ایکسپیرینس ہی نہیں اس چیز کا, ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں سیدھا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بھی پیرانارمل ایکسپیرینس ہو, پھر ہی آپ چیز کو سمجھ سکتے ہیں. وہ پٹھا نا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, وہ آپ کے ساتھ والے جو ہیں غصہ کر جائیں کہ سوال بہت پوچھتے ہیں, اس کو بلاؤ ذرا ادھر. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ ہر میں کوئی بتایا ہر شخص اس ڈومین کے لیے نہیں بنا, ٹھیک ہے. جو جن کو اللہ تعالیٰ نے چوزن کرنا ہوتا ہے ان کو ہی جھٹکے ملتے ہیں چیزیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیلف ڈسکوری کر سکیں, لوگوں کی ہیلپ کر سکیں, سولوشن آؤٹ کر سکیں, اور جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ چیزیں ان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں, ان کو راستہ دکھا سکیں. یہ مقصد ہوتا ہے چیزیں, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, آپ ایک شخص بلندی سے گرتا ہے, پہاڑ سے گرتا ہے, چوٹی سے گرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ میں نے ہاتھ سلپ کیا تھا تو میں گرا ہوں اس طرح. وہ نیچے آنے والے بندے کو بتاتا ہے یہاں پہ اس طرح موو کرنا, اس طرح یہ نالج ٹرانسفر ہوتا ہے اس طرح. اس نے پیرانارمل جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ ہونے کے بعد ہی دوسرا شخص دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے. انٹرسٹنگ سر. اور انرجیز کا آپ نے بار بار ذکر کیا ہے, 2 4 6 8 دفعہ. ہاؤ ڈو انرجیز, ہم اکثر سنتے ہیں بڑی پازیٹیو انرجیز کی, بڑی نیگیٹو انرجیز کی. یار انرجیز میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انسانی اورا ہے نا, اس کی 7 لیئرز ہیں, ٹھیک ہے. انسانی اورا کی 7 لیئرز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے 7 لیئرز کا تعلق 7 چکراس کے ساتھ ہے. چکرا کیا ہوتا ہے سر؟ چکراس مطلب یعنی کہ انرجی پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں. 7 انرجی پوائنٹس ہیں, ان انرجی پوائنٹس کا تعلق آپ کے اس ایورا کے ساتھ ہوتا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات آپ کو محسوس ہو کسی شخص کے ساتھ ملتے ہیں تو بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ 2 گھنٹے اور بھی بیٹھ جاؤ, بڑی اچھی انفارمیشن مل رہی ہے, نالج مل رہا ہے, یا ہم کمفرٹیبل ہوں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے اور بھی بات کر لیتے ہیں سیدھا, ٹھیک ہے. ایک بندہ ملتا ہے, یار اس سے باہر سے فارغ ہی کر دو یار, اس کے میں اس سے نہیں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں بس ٹھیک ہے دور سے سلام دو, ٹھیک ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اٹریکشن اور ڈی اٹریکشن یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی انرجی پیرامیٹرز پہ. جتنا آپ کا پازیٹیو انرجی پیرامیٹرز ہو, آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے نا کہ ان پڑھ ہوتے ہیں, بہت ڈگریز نہیں ہوتی, لیکن ایسے الفاظ ایسے واز کرتے ہیں لوگ دنیا اکٹھی ہو جاتی. یعنی ان کے پاس انرجیز ہوتی ہیں, لوگ ان کی طرح اپیل کرتے ہیں سستا چیزیں. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بہت ڈگریز بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن کسی چیز کو ان کے انرجی لیول نہیں ہوتا, اور وہ دوسرے لوگوں کو متاثر نہیں کر پاتے, ان کو موڈیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے انرجیز لیول کے لیے آپ کو ایورا کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. 7 لیئرز ہوتی ہیں, 7 انرجیز ہوتی ہیں, اور ان کو جتنا بیلنس کریں گے, جتنا ان کو ایکٹیویٹ کریں گے, اتنا آپ کا ایورا ایکسپینڈ ہوتا جائے گا, اور جتنا ایکسپینڈ ہوگا اتنا ہی لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ انرجی آپ کو ویسے فیل کر لیتے ہیں, اس کے لیے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ویسے بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے ہلکا پھلکا. آپ کے کیس کے اندر دیکھیں جو انرجی کے پیرامیٹرز ہیں نا, اب تو سائنس سے آگئی, باقاعدہ آپ ایورا کے اسکینرز ہوتے ہیں, اس میں سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کا پورا ہیورا بن جاتا ہے کہ کون سا کلر کم ہے, کون سا کلر زیادہ ہے. کیونکہ یہ انرجی اسکینرز ہیں, کیا مشین ہوتی ہے فزیکل؟ مشین ہوتی ہے فزیکل. یورپ میں اس کنسیپٹ ہے, عام عوام میں یہاں پہ تو پتہ بھی نہیں بیچاروں کو, ٹھیک ہے. اور یہ اوکلٹ سائنسز, یہ اوکلٹ سائنسز پلس سائنس, یہ فزیکل سائنس کی طرف بھی جا رہا ہے. یعنی اوکلٹ سائنسز کا تعلق فزیکل سائنس. آپ نے کسی شخص کا ایورا معلوم کرنا ہے تو وہ مشین سے گزرتے ہیں, مشین میں اس کی ایکس رے ہوتی ہے, اس کی تصویر کھینچ لیتے ہیں, اس سے اس کی باڈی کا ایورا کے کلرز کی لائنز بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کلرز مطلب کلرز, یہ جو آپ کے انرجیز نکلتی ہیں جسم سے وہ مختلف کلرز کی شیپ میں ہوتی ہیں سستے سے, اور ہر چکرا کا مخصوص کلر ہے, ٹھیک ہے. انرجی پوائنٹ کا مخصوص کلر ہے. اب جب یہ ہیولا آپ کا ڈیولپ ہوگا تو اس میں مختلف لیئرز بنیں گی, وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سا انرجی پوائنٹ طاقتور ہے, کون سا کمزور ہے. ایسے ہی سر, بہت شکریہ سر. ڈیئرلی ہوپنگ ہم نے آپ کی انرجیز کو کافی کھینچنے کی کوشش کی تاکہ ہم آڈینس تک پہنچا سکیں. اچھا لگا آپ سے مل کے. ڈیئرلی ہوپنگ اگر آپ لوگوں کا آپ سے خوش ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے بس کافی ہے. اگر وہ ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کسی کو کوئی ذہنی سکون بھی مل رہا ہے, تو آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ, دیٹس واٹ میٹرز. روز آخر یہ سوال شاید ہو جائے کہ اس کو سکون ملا, کس طرح مل رہا ہے ایکس وائی زی, وہ ہمیں نہیں پتا, وہ ان کے سائنسز ہیں ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ. ڈیئرلی ہوپنگ آپ کو اچھا لگا ہو یہاں پہ جتنا ہمیں اچھا لگا. اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے.